جی ویورز، ابھی میں موجود ہوں یہاں ٹیلر یونین کے صدر ہیں، اور ان کے علاوہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ دکاندار سارے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ باہر ہی کھڑے ہیں، لائٹ ہے نہیں، تو ان کو کیا مشکلات ہیں وہ جانتے ہیں نیاز صاحب کی زبانی، جو کہ ٹیلر یونین کے صدر ہیں۔ جی نیاز بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمی ڈاکٹر عتیق چاند، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہماری اس مشکل کو حکومت بالا تک پہنچانے کی کوشش کی۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وابڈا جو ہے یہ مسلسل 6 دن بجلی کا جو انہوں نے شیڈول بنایا ہے، اس کی پہلے تو ہمیں یہ وضاحت کرے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو ریڈنگ ہے اس کے لیے بھی بندہ نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے تقریباً 4 فیڈر ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک ہی دن میں جو ہے نا یہ انہوں نے پرمٹ لگایا ہے۔ یہ کیا حشر کا پروگرام کرتے ہیں یا مجھے تو اس میں کچھ سمجھ بھی نہیں آتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جمعے کا جو دن ہے، یہ مکمل جو ہے ہماری پوری تحصیلگی کا جو بازار ہے یہ مکمل بند ہوتا ہے، تو جمعے کے دن کیا کریں؟ تو میں جو ہے نا یہ اس بات سے بڑا مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے 200 درزی ہیں، ہر درزی کے پاس کم از کم 3-4 بندے کام کرتے ہیں، وہ سب دیہڑی پہ ہیں۔ اور ایک بندے کو کتنی دیہڑی دیتے ہیں؟ ہم جو ہے نا کم از کم 600 سے اوپر ہی دیہڑی ہے، ان کی کم نہیں ہے۔ تو صبح جو بندہ آپ کے پاس ڈیوٹی پہ آ جاتا ہے، اب 9 بجے جیسے پہنچا، لائٹ چلی گئی، اب اس کی دیہڑی تو آپ نے ہر حال میں دینی ہی دینی ہے۔ بالکل اس کی دیہڑی ہم نے دینی ہے، اگر وہ کام کرے یا نہ کرے اس کی دیہڑی ہمارے اوپر آتی ہے۔ تو ہم غریب لوگ ہیں، خدا را ہمارے جو ہے نا دکانداروں پہ ترس کیا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اور جناب اگر ظہر کے ٹائم بند کریں، 2 گھنٹے یہ بند کریں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تمام دکاندار نماز بھی پڑھ لیں گے اور یہ لوگ اپنا کام بھی کر لیں۔ تو میں یہ جو 9 بجے جب لوگ گھر سے آتے ہیں، بازار پہنچتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں اور 9 بجے جو ہے نا لائٹ چلی جاتی ہے، تو اس کے بعد ہم اپنے جو کاریگر ہیں، شاگرد ہیں، ان کو جو ہے نا ان کے کھانے کا بھی خرچہ ہے، ان کی دیہڑی بھی دینی ہے، تو یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس چیز کو ہم آگے مزید برداشت نہیں کریں گے۔ تو ابھی جو ہے نا لاک ڈاؤن تھا، کل جمعہ دکانیں مکمل بند ہوئی۔ ہفتے کو جو ہے نا میں جب صبح آیا تو ادھر دوستوں نے مجھے کہا کہ بھئی آج تو مکمل جو ہے نا سارے فیڈر بند ہیں، سارے فیڈر بند ہیں۔ تو ابھی جو ہے نا کم از کم 30 بندوں کی مجھے کالیں آئی ہیں کہ صدر صاحب یہ کیا مسئلہ ہے، ہمیں تو بتایا بھی نہیں ہے کہ ہفتے کے دن جو ہے نا یہ بجلی بند کریں گے۔ اگر ہماری بات پہ غور نہ ہوا تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا کل اپنی مکمل دکانیں بند کر کے اور چوک میں بیٹھیں گے اور پھر ادھر اس کا حل نکالیں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم۔ مسائل تو بہت ہیں، یہ دیکھو یہ ابھی یہ طور سے یہ بندہ لے کے آئے تو یہ پریشانی بنی ہے۔ وہ کہہ رہے بھائی آج میں لے کے جاؤں گا، لیٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ پریشانی ہے کہ یہ بھی کل لے کے جائے گا، اب اس کو ادھر رات ٹھہرنا پڑے گا۔ تو یہ بس مشکلات ہیں بس۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ مرمت بھی لائٹ کی یہ ہونی بھی تو ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، یہ جمعے والے دن یہ کام کریں۔ اور ساتھ ایک ہمارا ملازم ہے وہ بھی کام کرتے ہیں تو اس کو بھی تنہا دیہڑی دینی پڑتی ہے۔ یہ پریشانی ہے نا، بس یہ کام سب پڑا ہوا ہے، ابھی ہمیں مجبور ہے، ہم بھی پریشان ہیں، کیا کریں۔ یہ بھی اگر 9 سے پہلے کریں صبح تو وہ بہتر ٹائم ہے، یا زور کریں 2 بجے سے 3 بجے تک یہ مرمت کریں، اس ٹائم میں کام کریں، بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، روٹی کھانا کھا لیتا ہے۔ ایک بھائی گلے ہے تو پتہ ہے جمعے دے دیہڑے استی مکمل چھٹی ہوتی ہے، مکمل بازار بند ہوتے انہوں کو چاہیے جب جمعے دے دیہڑے مکمل بجلی اگر بند کر دیں تو ہر دکاندار انہاں نال ہے، ٹھیک ہے جی۔ بقایا مہنگائی دے بارے میں تو کو خود پتہ ہے، ہر دکاندار کرائے دے معاملات میں تھوڑا پریشان ہوئے دے، ہر معاملات میں جڑے چاہے مہنگائی لوگ اپنے خرچے نہیں پورے کرا کے کرائے کو تو پورے کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا انہوں کو چاہیے جمعے دے دن بجلی بند کریں، جمعے تو علاوہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہ کریں، اگر ہر کھل کے چوک بند کر سا۔ اس طرح میں ویلڈنگ یونین دا صدر ہاں، نال درزی یونین دا صدر ہیں،
ਬਕਾਇਆ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੌਕ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦ ਕਰ ਸਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੇਵਨ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆਦਨ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਨਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੱਸਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇ ਅਸਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਹਿਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਪੂਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਦਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇ ਅਸੀਂ ਜੁਲ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے چوک بلاک کر سکیں سربراہ خانہ کا ساتھ دے سن تو اس کا ساتھ دے سن۔ جی ویورز ابھی ہم موجود ہیں یہ جو فرنیچر کا کارخانے ہیں یہ بالکل نیچے کراچی مارکیٹ یہ ایریا کہلاتا ہے تو یہاں دیکھیں یہ بالکل مشینیں بند ہیں تو یہ جو لوگ ہیں ان کی کیا مشکلات ہیں ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی کیا نام ہے بھائی کا؟ محمد حمید نام ہے۔ حمید بھائی لائٹ چونکہ ابھی آگے 5-6 دن پرمنٹ لینا ہے اگر لائٹ نہیں ہوتی ہے آپ کا ایک ورکر جب کام پہ آ جاتا ہے تو اس کو پھر آپ نے دیہڑی دینی ہے یا نہیں اس کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ نہیں اس کو تو دینی پڑتی ہے۔ وہ تو صبح سے آتا ہے 8 بجے آتا ہے تو شام 5 بجے تک وہ ڈیوٹی کرتا ہے۔ اگر سارا دن لائٹ نہیں ہوگی تو وہ اس کو تو ہم نے جیب سے دینی ہے۔ جب ہمارے کام بند ہوں گے تو ان کو کیا کریں گے، ہم کدھر سے لے کے دیں گے؟ آپ کے ساتھ یہاں یعنی اس مارکیٹ میں کتنے لوگ ہوں گے لڑکے جو عام کام کریں؟ اس دکان میں کم از کم 5 لڑکے کام کرتے ہیں۔ تو ایک بندے کو آپ کتنی دیہڑی دیتے ہیں؟ 800 روپے دیڑھ ہے اس کی۔ 800 دیتے ہیں تو لائٹ ہو نہ ہو کام کریں نہ کریں جب وہ دکان پہ آ گیا وہ آپ کو دینے وہ کا مجھے دینے پڑیں گے۔ تو دوسری بات یہ بھی ہے چونکہ غریب لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں اگر ان کو آپ نہیں دیں گے تو ان بیچاروں کو تو چولہا بھی نہیں چل پائے گا۔ ظاہر وہ ہماری وجہ سے آتے ہیں ادھر ہمارے سر پہ تو اگر وہ لائٹ نہیں ہوگی تو کدھر سے کام کریں گے؟ تو حمید بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے آج مرمت کے طور پہ بند ہے لائٹ تو یہ مرمت بھی ضروری ہے یہ بھی ہونی چاہیے؟ جی ہونی چاہیے لیکن اس کو جس طرح چھٹی والا دن ہمارا جمعے کو ہوتا ہے جمعے والے دن کر لیں یا بریک ٹائم دن میں 2 گھنٹے کر لیں یعنی کہ 12 سے 2 بجے تک کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ تو نہیں ہم صبح 9 سے بند کر کے شام 4 بجے اب دکاندار ہم تو آتے ہی صبح 9 بجے اور 4-5 بجے چھٹی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ تو دیہاتی علاقہ ہے رات کو تو کام کر نہیں سکتے ہم لوگ تو 4 بجے تک ہی کام ہوتا ہے 5 تک کام ہوتا ہے اس کے بعد چھٹی کر کے سارے چلے جاتے ہیں۔ اب لائٹ ہو نہ ہو ہمیں اس کی پے کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ویورز میں موجود ہوں یہاں تقریباً اس مارکیٹ میں سارے ہی ویلڈرز ہیں اور لائٹ جیسا کہ پرمٹ کا آج پہلا دن ہے 18 تاریخ ہے 9 بجے سے 4 بجے تک جو ان کا شیڈیول ہے اب اس سے یہ جو عام بندہ ہے عام آدمی ہے یہ کتنا متاثر ہوگا چونکہ آج ہفتہ ہے کل تھا ہی لاک ڈاؤن جمعہ تھا اور آج ہفتے کو بند ہے 2 دن بعد پھر یہ بند ہونی ہے تو اس میں ان لوگوں کی کیا مشکلات ہیں یہ ذرا ان سے ہی جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ میرا نام ساول خان۔ ساول اس مارکیٹ میں جہاں پہ آپ موجود ہیں یہ آگے پیچھے یہاں پہ کتنے ویلڈرز کی کتنی دکانیں ہیں؟ تقریباً 12-14 ہیں۔ 12-14 ہیں۔ ہر ایک ویلڈر کے ساتھ کتنے لوگ کام کرتے تقریباً ہیں؟ 8-9 بندے ہیں۔ 8-9 بندے ہیں اور ایک بندے کو جس کو سب سے کم دیہڑی دیتے ہیں آپ کتنی دیہڑی دیتے ہیں؟ تقریباً 800 روپے تقریباً دیتے ہیں۔ اب آج اگر لائٹ نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کو پھر بھی دیہڑی آپ دیں گے؟ لازمی بات ہے وہ تو آئیں گھر سے تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ آئے گا نہیں آپ کچھ کام ہی نہیں کریں گے تو آپ کہاں سے دیہڑی دیں گے؟ بس یہ حساب بجلی کی نہ ہونے کی وجہ سے بجلی نہ اور اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو ان میں اکثریت ایسے لوگ ہیں جو ابھی کچھ کمائیں گے دن کو اور شام کو وہ اپنے بچوں کے لیے اگر کچھ لے کے جائیں گے لازمی بات ہے اگر سبزی نہیں لے کر جائیں گے فروٹ لے کر جائیں گے باقی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لائٹ کا شیڈیول ہے یہ کس طرح ہونا چاہیے؟ کس تقریباً طرح 1 کے بعد 1-2 گھنٹے ہو جائے زور کے بعد اور یا جمعے کے دن ہو جائے جمعے کے دن چونکہ مارکیٹ ٹوٹلی بند ہوتی ہے یا جمعے کے دن ہو جائے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ عام طور پہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ واپڈا والے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں راک ماپ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں تو اب یہ 6 فیڈروں پہ اکٹھے مرمت ہونا یہ بات بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ مرمت کے لیے 6 فیڈروں پہ کیسے بندے پورے ہو گئے؟ بندے زیادہ کر دیں جی اچھا ہمارے ساتھ یہاں چونکہ مشتاق بھائی بھی کھڑے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ تو بیچارے اپنی مزدوری کے لیے آئے ہیں اتنی زیادہ باتیں نہیں کر سکتے نہ ہی اتنا زیادہ سمجھتے ہیں۔ مشتاق بھائی چونکہ شورا کے رکن بھی ہیں ایوان تجارت اگی کے تو ان سے جانتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی مشکلات کیا ہیں۔ جی مشتاق بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا آس نیوز کو تو کیا کہیں گے ان لوگوں کی مشکلات کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یہ سراسر زیادتی ہے کہ ہفتے میں شیڈول جاری کر دیا 18 کو 20 کو 22 کو 25 کو 28 کو اور 30 کو بجلی نہیں ہوگی تو بجلی والے جتنے کاریگر ہیں جتنے
बिजली से रिलेटेड लोग हैं वो क्या करेंगे, कहाँ से कमाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। ये अभी 2 लड़के 3 लड़के इनके कारीगर खड़े हुए हैं, चौथा वो बेस कर रहा है, 5वां वो उसके साथ खड़े हुए हैं, वो सौदा तय हो रहा है। ये लोग कुछ कमाएंगे तो इनको देंगे, मालिक भी लेगा और कारीगर भी लेंगे। ये तो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं जिनको कमाते हैं, रात को सब्जी लेके चले जाते हैं। लेकिन मुश्ताक भाई मुरम्मत भी तो लाइट की ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगी तो फिर तो छुट्टी वाले दिन करें, आफ्टरनून करें, जब अभी मक्की की फसल खड़ी हुई है, कहाँ से तारों के नीचे से मक्की की फसल को काट के ये लोग फसल को ज़ाया करके अपनी वो तारें वागुजार करा रहे हैं। जिम्मेदार से पूछें, उसको 6 महीने उस ज़मीन का जीर और पेट चीर के अपने बच्चों की कफालत के लिए रोज़ी कमाते हैं। वो इन लोगों ने अगर उस ऊपर से पत्थर वो दरख्त काटे, वो तो सारे ज़मीन पे गिरेंगे। अक्सरियत ये जो है वो फसलों के ऊपर खड़ी हुई है तारें, ये काटेंगे तो मक्की की फसल ख़राब होगी, तो इनकी शाख तराशी तो हो जाएगी, लेकिन ज़मींदार से पूछे उसके ऊपर क्या गुजरेगी। अच्छा, चूंकि शाख तराशी के अलावा भी मुरम्मती काम इन्होंने अभी भी जो हमें शेड्यूल दिया था कि जी मुरम्मती काम इनके पास तो सर एक लाइन मैन तक नहीं है ना, तो ये इतने लोग कहाँ से आ गए? क्या ये दिहाड़ी पे रखते हैं? हो सकता है आशर डाली हो, आज आशर डाली हो, ये कहाँ से लेके आए हैं? ये और चारों पे एक दफ़ा काम होना ये सरासर ज़्यादती है। आज सुबह से हम बैठे हुए हैं, कोई आता है, बिजली होगी तो कोई आदमी उस मरम्मती करवाएगा, गेट बनवाएगा, मैयत वाली चारपाई बनाएगा, कुछ भी। अगर उसके पास कुछ नहीं हुआ, बिजली ही नहीं है, तो कैसे काम करेंगे? एक फोटो स्टेट हम नहीं लिखवा सकते, तो कहाँ से ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। ये ज्यादती कर रहे हैं। पहले से 11 बजे से लोड शेडिंग हो रही है, 12 बजे आ रही है, फिर शाम 5 बजे जा रही है, 6 बजे आ रही है, फिर रात को एक पहर में जा रही है, फिर आदमी उठ जाता है, सुबह की नमाज के बाद फिर लोड शेडिंग हो जाती है। ये तो सरासर ज्यादती है, जैसे हमारा कोई पूछने वाला ही नहीं। हम कैसे जवाब देंगे यार? अल्लाह को भी तो जवाब देने, नौकरी तो मैं भी करके आ चुका हूँ, इन लोगों की भी पूरी हो जाएगी। आखिर इसी मुल्क को, इसी घर को, इसी इलाके में वापस आने आप लोगों ने, इन लोगों को क्या जवाब देंगे यार? चले ठीक है जी मुश्ताक भाई, बहुत शुक्रिया आसनी से बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।